بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ بات کے ساتھ نصرت مرزا حاضر خدمت ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم خصوصی طور پر حیدرآباد آئے ہیں اور جناب محترم ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر زبیر صاحب، جو کہ صدر جمعیت العلماء پاکستان اور صدر ملی یکجہتی کونسل پاکستان ہیں، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ان کے مدرسے میں آئے ہیں۔ اور یہ کیونکہ خود ہمارا ایک قسم سے جہاں سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، جو ہمارا اپنا گوٹ جسے آپ کہیں سندھی میں، یہ ہمارا اپنا شہر ہے، اور اس شہر کے حوالے سے بھی اس میں ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ ہم یہاں پڑھے بڑھے اور یہاں کے لوگوں نے ہمارا بہت زیادہ خیال کیا۔ تو ہم یہاں اس لیے آئے ہیں، اور ہمارے یہاں پر ہم سمجھتے یہ ہیں کہ جو اہل سنت کے اندر جو سب سے بڑی جو شخصیت ہماری اس وقت موجود ہے، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کے بعد میں، بہت سے لوگ اس پہ اعتراض بھی کریں گے لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریزلٹنٹ ویلیو کیا ہے۔ وہ یہی ہے کہ جو ہمارے محترم ابوالخیر صاحب جو ہیں، جو خدمت انجام دے رہے ہیں، وہ وہی ہیں جو کہ مولانا نورانی صاحب کی جو خدمت انجام دے رہے تھے۔ ان کو بھی متفقہ طور پر لوگ صدر منتخب کر لیتے تھے، اور صاحبزادہ ابوالخیر زبیر صاحب کو بھی لوگ باغ متفقہ طور پر ملی یکجہتی کونسل کا صدر منتخب کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر زبیر صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ شکریہ تو آپ کا کہ آپ اتنے دنوں بعد حیدرآباد تشریف لائے اور اپنے قریب والے جگہ پہ آئے جہاں آپ پڑھا کرتے جہاں آپ پڑھا کرتے تھے، وہ آپ کی جگہ قریب ہے بالکل، تو پرانی یادیں تازہ ہوئی ہوں گی آپ کو وہی تو اتنی زیادہ کہ وہ ان بچوں نے سب کی تصویریں کھینچی وہاں کی دارالعلوم اسلامیہ، جب ہم آئے تھے پاکستان 1947 میں، ستمبر 1947 میں، تو پھر یہ اسکول اکتوبر کے اندر قائم کیا گیا تھا۔ صحیح بات، پرانا ہم لوگوں نے کام کیا تھا، یعنی وہاں کے جو لوگ انہوں نے، اور پھر یہ وہاں کے ہم یہاں سے پڑھ کے نکلے۔ اورنٹیل کالج بھی ہوتا تھا، اورنٹیل کالج ہے، وہ ہم نے بھی مولوی اورنٹیل لینگویجز کے امتحانات میں نے بھی اسی سے دیے تھے۔ جی وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ ہمارے رجحان تو ہمارے گھر کے اندر فارسی بولی جاتی تھی، تو ہمارے والد صاحب ہمیں فارسی پڑھاتے تھے، اور ہم فارسی ہم نے گلستان بوستان پڑھی، بڑی بات ہے، اور ہمارے دادا تک جو ہے وہ گھر کے اندر فارسی بولی جاتی تھی۔ واہ۔ اور والد صاحب جو ہے فارسی بولتے تھے اور لکھتے تھے اور بہت، لیکن ہم فارسی ہم صرف گلستان بوستان ہم نے پڑھی ہے۔ تو اب فارسی اور ایرانی میں بھی فرق ہو گیا ہے، فارسی جو ہے وہ گلستان بوستان کی فارسی نہیں رہی ہے، اب وہ ایرانین ہو گئی ہے، بہرحال اور ان کا انداز ہے، ملتی جلتی ہے۔ اچھا جی، اب جو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا تھا کہ آپ جو خدمات انجام دے رہے ہیں اپنی مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اس سے حوالے سے ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ ملی یکجہتی کونسل میں جو آپ کردار ادا کر رہے ہیں، یعنی اتحاد بین المسلمین کا، اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ آپ کی حوصلہ افزائی ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ حقیقت الحمدللہ کہ قائد ملت اسلامیہ نے جو پودا لگایا تھا ملی یکجہتی کونسل کی صورت کے اندر، الحمدللہ وہ اس وقت تناور درخت ہو گیا ہے، اور اس کے اندر 30 کے قریب تمام مسالی کی جماعتیں ہیں جو مل کر، ان کا صرف ایک ٹارگٹ ہے کہ پاکستان میں فرقہ واریت کی آگ نہ بھڑکے۔ دشمن کی سازش یہی ہے کہ وہ یہ بڑھانا چاہتا ہے، اس کو آپ فیل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہیں، اور اتحاد اور اتفاق کی فضا الحمدللہ تمام مسائل کے درمیان ہم نے قائم کی بھی، اور بڑے بڑے جو مسائل آتے ہیں بالخصوص محرم شریف کے دنوں کے اندر، اللہ کا شکر الحمدللہ بڑے اب نہیں ہے وہ بات، نہیں ہے جب ہمارے زمانے میں ہوتی تھی کہ ہر وقت لڑائی پہ لوگ ڈنڈا پٹا کے چل رہے ہیں، کنٹرول کیا ملی یکجہتی کونسل کا، بڑا ہم بڑا اللہ کا یہ آزادی کی نعمت ہے جی، یہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، نعمت غیر مترقبہ ہے۔ جی ہاں۔ اب میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ حال دنوں میں تحریک لبیک کا جو مسئلہ ہوا اور حکومت کے درمیان میں جو مسالات کرائی گئی، جس میں آپ بھی شامل تھے، تو اس میں جو آپ کا جو حصہ رہا ہے، اس میں کیا معاملات طے پائے ہیں؟ کیا آپ ناظرین کرام کو بتانا پسند فرمائیں گے؟ جی بالکل، الحمدللہ جب بھی تحریک لبیک کے معاملات بگڑے حکومت سے، تو علماء اور مشائخ کی ایک کمیٹی ہم نے بنائی ہوئی ہے، جس میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، صاحب حامد سید کاظمی صاحب ہیں، دوسرے حامد رضا صاحب ہیں سیالکوٹ والے، اس میں کیا نام ہے پیر میاں جلیل شرقپوری ہیں اس کے اندر، اور اس کے اندر سیال شریف کے اندر ہیں پیر نظام الدین سیالوی ہیں اس کے اندر، خواجہ غلام قطب الدین صاحب ہیں اس کے اندر، اور ہمارے سربت بھائی ہیں سنی تحریک ہے اس کے اندر۔ تو یہ جو ایک کمیٹی ہماری بنی ہوئی ہے علماء کی اور مشائخ کی اس کے اندر،
الحمدللہ انہوں نے جب بھی ایسے مسئلے آئے اس کے اندر بڑا اہم کردار ادا کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مسئلہ اس رمضان میں بھی پیدا ہوا تھا. رمضان مبارک کے اندر بھی دھرنا جاری تھا اور اس کے خلاف آپریشن شروع ہونے والا تھا. الحمدللہ یہ ہماری کمیٹی گئی اور کوٹ لکھپت کے اندر ہم نے 7 رضوی صاحب سے تقریباً 8-9 گھنٹے بیٹھ کر بات چیت کی اور کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں. اور پھر جو حکومت کے طرف کے اہم شخصیات تھیں اور اہم ادارے تھے ان سے بھی ہم نے کہا دیکھیں یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا طاقت سے, اس کو آپ خدا کے واسطے مذاکرات سے اور نرمی سے اس کے اندر دونوں طرف سے نرمی ہو کوئی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں. اللہ کا شکر ہے وہ ہماری کوشش کامیاب ہوئی. ایک معاہدہ طے پایا. کیا معاہدہ ہے؟ معاہدت جو اس وقت طے پایا تھا اس کے اندر ہم شریک نہیں ہوئے. ہم نے کہا ہم اگر شریک ہوں گے آپ جو ہے اس میں, کیونکہ یہ بات ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی ہے, ہم نہیں چاہتے کہ آپ وہ بات بتائیں اگر آپ نے کوئی وعدہ کیا ہے. ہم نے کوئی وعدہ نہیں کیا, نہ ہمیں پتہ کہ انہوں نے کیا معاہدہ کیا. ہم نے کہا کہ آپ دونوں بیٹھ جائیں, حکومت کے لوگ بھی اور کیا تحریک لبیک کے لوگ بھی, آپ اپنے مرضی کے مطابق معاہدہ آپ نے ان کو بٹھا دیا اور یہ کہہ کے بٹھایا کہ آپ نرمی اختیار کریں دونوں. اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے نرمی اختیار کر کے. اچھا, آپ یہ جو ہمارے بردر ہیں بہت ینگ ہیں سعد رضوی صاحب, یہ عمر ان کی 25 سال ہے, 25-26 سال ہے, آپ انہیں کیسا پاتے ہیں؟ بہت سلجھا بندہ ہے, بہت سلجھا بندہ ہے اور بڑے اچھی طبیعت کا ہے. اور ہم جب گئے تو علماء کا اس نے بڑا ادب کیا, علماء کا احترام کیا کہ آپ میرے باپ کے برابر ہیں. ہاں, بڑا احترام کیا اور ہماری بات بھی مانی اور تسلیم کی اور اپنی بھی باتیں وہ بتاتا رہا. آپ نے بہرحال یہ خوشائند بات ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو آپ دوبارہ سے فنکشنل کر دیا آپ نے لوگوں نے. ہاں دیکھیں نا, اب دوبارہ بھی ہم اس لیے گئے تھے. حالانکہ اس وقت ہم نے جو کردار ادا کیا تھا اس کا ہمیں تحریک لبیک والوں نے تو کوئی اچھا جواب نہیں دیا. ہمیں تو بڑی صلواتیں سنائی انہوں نے, باوجود سے کہ ہم گارنٹی نہیں بنے. یہی وجہ تھی کہ اس دفعہ بھی ہم گارنٹی نہیں بنے. حالانکہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہم سے کہ ہم 2 ہفتے میں چھوڑتے ہیں سعد رضوی صاحب کو, آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ آئندہ یہ اس قسم کے دھرنے لیں گے. میرے دور کے اندر 6 مرتبہ تو میرے دور میں دھرنے ہو چکے ہیں, اس سے پہلے دور, ابھی ہر دفعہ دھرنے کا سلسلہ ہو جاتا ہے. کم سے کم سیاسی طور پر اس مسئلے کو طے کریں. تو آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ اب دھرنا نہیں ہوگا؟ ہم نے کہا بھائی دھرنے کی ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہاں البتہ ہم بٹھا دیں گے آپ کو, ان سے بھی بات کر کے کوشش کریں گے, کوئی ایک ایسا بیچ میں درمیانی ایک لائے عمل طے کرنے کی کوشش کریں گے جس پہ آپ بھی متفق ہو جائیں, وہ بھی متفق ہو جائیں. چنانچہ ہم نے وزیر اعظم سے ملاقات کی, ہم نے صدر پاکستان سے ملاقات کی, ان کے تمام وزراء سے علیحدہ ملاقات کی, جو اہم شخصیات ہیں پاکستان کی ان سے اہم ملاقات کی, اور ان سے ملاقات کر کے ہم نے کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح یہ سیٹ اپ ہو جائے. عمران خان صاحب نے بھی اور دیگر جو اہم شخصیات ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم نرمی برتتے ہیں. ان کا اہم سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ کیا سعد رضوی کو رہا کریں. وزیر اعظم نے کہا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ 2 ہفتے میں رہا کروا دوں گا. یعنی وہ کورٹ میں یہ چل رہا ہے, ہم واپس لیں یا کورٹ کے ذریعے کریں, جس طرح بھی کریں 2 ہفتے میں رہا کرا دوں گا. لیکن میرے سر پہ بندوق رکھ کے اگر کروائیں گے تو پھر تو ریٹ آف گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. تو ریٹ آف گورنمنٹ آپ کسی طرح برقرار رکھنے کی کوشش کریں. اور پھر مجھ سے آپ یہ بتائیے نا کہ اگر وہ ریٹ آف گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ ڈیلیور بھی تو کریں نا, جو عوام کے لیے. عوام میں اس قدر بے چینی ہے اس وقت, اتنی مہنگائی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ایوب صاحب کا دور چلا تو چینی تھوڑی سی مہنگی ہو گئی تھی, نتیجتاً ان کے خلاف ایک بڑی تحریک چلی تھی. تو اب جب چینی جو ہے جو 160 کے اوپر جا کے ٹکر مار رہی ہے, تو اب یہ صورتحال ایسی ہے کہ وہ نہ وقت پہ فیصلہ کر سکتے ہیں, نہ ان کے ساتھی ایسے ہیں کہ وہ کوئی بڑا کام کر سکتے ہیں, نہ خود میں اتنی صلاحیت ہے. ضیاء الحق کو میں نے کام کرتے ہوئے دیکھا, یعنی تو واحد جو آدمی تھا جو واقعی ایک حکمران تھا. وہ رات کے 2 بجے تو اپنی جو خاص شورا تھی اس کی میٹنگ بلاتا تھا, جب 10-12 آدمی ہوتے تھے اس میں, اور وہ رات کے 2 بجے سے پھر فجر کی نماز تک پڑھ کے پھر وہ لوگ سوتے تھے. اب یقین مان لیجئے کہ میں جب ان سے ملنے ایک دفعہ گیا ہوں مولانا ندوی صاحب کے ساتھ میں, تو ایک سے 2 بجے کے درمیان کے ہم ملاقات کرنے گئے, اور پھر جب ہمیں باہر چھوڑنے کے لیے آئے, عجیب بات تھی, آدمی تھا وہ کہ امیر ہو یا غریب ہو, چھوٹا ہو یا بچہ ہو, خود گاڑی میں وہ یعنی گاڑی کو میں بٹھاتا تھا. تواضع تھی ان کے اندر کافی. اور پھر ہماری گاڑی ایک وقت یہ ہوئی کہ وہ گاڑی سردیوں کے دن تھے, ٹھنڈی ہو گئی, وہ کھر کر رہے, چل نہیں رہے, تو گھر لگاؤ دھکا. تو اب ایسا یعنی جو آدمی تھا جو کہ بہت زیادہ ہر بات پر اچھا ہر کالم پڑھتا تھا. اگر ہم نے ایک کالم لکھ دیا تو فوری طور پر مجھے شامی نے کالم لکھ دیا, اس کے بعد آ گیا.
ہم تو اس وقت اتنے کالم نگاری میں مشہور نہیں ہوئے تھے، لیکن شامی مشہور تھا، الطاف حسن قریشی موجود تھے اور دوسرے لوگ تھے، ان کے پاس فوری طور پر فون آ جاتا تھا، بھائی آج یہ کالم بہت اچھا ہے، چاہے اس کو گالیاں پڑ رہی ہوں گے اس کے اندر، لیکن تعریف کر دیتا تھا وہ. اسی طرح سے میں نے انور مقصود بھی اپنی بات بیان کرتا ہے کہ صاحب وہ میں نے ان کے خلاف یہ باتیں کی، تو اس کے باوجود بھی وہ میرا گرویدہ تھا. تو جب یہ حکمرانی کا کام ہوتا ہے تو میں نے ریٹ آف گورنمنٹ کی بات آپ ریٹ آف گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ریٹ آف دی گورنمنٹ آپ کی رہ نہیں سکتی ہے جب تک کہ آپ ڈیلیور نہ کریں، میں یوں کہہ رہا ہوں. جی آپ بتائیے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جتنے اس وقت انہوں نے اقدامات کیے ہیں ملک کے اندر اور جو وعدے کر کے آئے تھے ان میں سے کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا، تو ریٹ آف گورنمنٹ اس لحاظ سے بھی ان کی ختم ہے. لیکن یہ جو معاملہ چل رہا تھا اس معاملے کے اندر بھی میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بندوق کے ذریعے ریٹ آف گورنمنٹ قائم کروں گا. میں نے کہا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں نے وزیر اعظم سے ایک مثال دی. میں نے کہا کہ جس وقت بھٹو صاحب کے خلاف تحریک چل رہی تھی تو اس وقت بھٹو صاحب نے آخر کے اندر فوج کو طلب کر لیا تھا اور فوج کو کہا تھا کہ اب گولی چلاؤ ان مظاہرین کے اوپر جو نظام، اور آپ کو پتہ ہے کہ نورانی صاحب نے اس تحریک کا نام نظام مصطفیٰ تحریک رکھ دیا تھا اور نظام مصطفیٰ کے نام سے لوگ جان دے رہے تھے اس کے اندر اور جوش اور جذبے میں تھے. صاحب میں بریک لینا چاہتا ہوں. ناظرین کرام یہ لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین وقفے جانے سے پہلے صاحب ابوالخیر صاحب سے جی ریٹ آف دی گورنمنٹ کی ہم بات کر رہے تھے. فرمائے تو اس میں پھر ابھی ریٹ آف گورنمنٹ کیسے رہے گی جب تک جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے، اس میں ریٹ آف دی گورنمنٹ کیسے رہے گی؟ ہاں نہیں، میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی ان کے اقدامات ہوئے ہیں حکومت کے بارے میں، جو یہ وعدے کر کے آئے تھے ایک وعدہ بھی انہوں نے پورا نہیں کیا ہے اور مسائل بڑھ گئے اور افسوس بھی نہیں ہے ان کو. ہاں نہیں، کوئی پشیمانی نہیں ہے، کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے کوئی کہ اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے، اتنی دہشت گردی بڑھ گئی ہے. دیکھیے چینی کا آرڈر، چینی آپ کے پاس شارٹ تھی تو آپ آرڈر دے سکتے تھے وقت کے اوپر، آپ نے بس پہ نہیں دیا تو 160 پہ چلی گئی. کبھی چلی گئی اس کی چینی 80 روپے تھی اور 160 پہ چلی گئی، دنیا ہو گئی. پہلے گیس کا ہو گیا، ابھی گیس کا مسئلہ آ رہا ہے، آپ نے مہنگی ترین گیس خرید لی ہے. آپ کو پلاننگ کرنی نہیں آ رہی ہے تو آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ملک پہ حکمرانی کریں. لوگ صحیح کہتے ہیں کہ ان سے یہ نہ کہا جائے کہ فلاں چیز کے بارے میں آپ کوئی ایکشن لیجئے اور کیا نام ہے کوئی سوچ بچار کیجئے. جس چیز کے بارے میں ایکشن لیتے ہیں اسی کے بارے میں چیز مہنگی ہو جاتی ہے. صاحب ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بنیادی طور پر اسلام میں یہ جو سفیر کا معاملہ ہوتا ہے اس کو تو تامین ہوتا ہے نا، اس کو تو پروڈکشن دیتے ہیں نا آپ. کوئی واقعہ ایسا ہے کہ جب ہم نے سفیر کو نکالا ہو؟ ہمارے نالج میں تو نہیں ہے. اگر آپ کی نالج میں ہو تو بتائیے کہ کسی نے بدتمیزی بھی کی ہے تو اسے وارننگ دی ہے تو وہ اس حد تک دی ہے. لیکن اگر ہم فرانسی سفیر کا جو مطالبہ ہے یہ کیا کسی حد تک جائز ہے؟ نہیں، اصل میں اب تو اس پر بحث کرنا بیکار ہے، اس لیے کہ وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے. اب وہ پیچھے ہٹ گئے اور وہ سفیر بھی یہاں ہے نہیں، سفیر نہیں ہے، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارا مطالبہ نہیں ہے سفیر کو نکالنے کا، ہمارا تو صرف اتنا مطالبہ ہے کہ آپ اس کو اسمبلی میں پیش کر دیں. وہ اسمبلی میں پیش ہو گیا اور مفتی مجیب الرحمان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ اب یہ مطالبوں میں شامل نہیں ہے ان کے، تو اس پہ بحث کرنا بیکار ہے. لیکن ابھی وزیر آباد تو آج بھی وزیر ہاں وہ تو صرف ان کا اہم سب سے مطالبہ ہے کہ سعد رضوی صاحب کو رہا کریں. انہوں نے شورا کے ارکان بھی ابھی تک رہا کر دیے ہیں، کل عدم بھی ختم کر دیا ہے، ان کا 4 شیڈول بھی ختم کر رہے ہیں، لیکن سعد رضوی صاحب کو رہا نہیں کر رہے. اور وہ جب تک کہ آپ جب آپ ان سے ملاقات کی ہے تو آپ ان کی جو سیاست میں جو ان کا کردار ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے حضرت، ہمارا جو اہل سنت والجماعت کا ایک سیاسی کردار رہا ہے پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے جو کردار ہے میں اسی بات کر رہا ہوں کہ ہم اہل سنت والجماعت کا جو کردار رہا ہے جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے، جمعیت علماء پاکستان سے پہلے پاکستان بنانے کے اندر جو کردار رہا ہے، قائد اعظم کا ساتھ دیا، اس وقت سے لے کے اب تک قائد ملت اسلامیہ کی قیادت کے اندر جو اہل سنت والجماعت نے کردار ادا کیا سیاست کے اندر، وہ کردار ایسا تھا کہ اس کے اندر یہ دھرنے وغیرہ کے سلسلے ایسے نہیں تھے. انہوں نے سیاسی طور پر اپنے مطالبے منوائے اور سیاسی طور پر ایک قوت بنا کر، آپ بتائیے اتنی بڑا کام کروا لیا. صرف 7 ہمارے ارکان پہنچے تھے 70 کی اسمبلی کے اندر، اور اس میں سے بھی 2 باغی ہو گئے تھے، 5 رہ گئے تھے. اب 5 پر اتنا بڑا کام کر لینا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دلوا دینا، پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھوا دینا. مثال ہے جی بہترین آرٹ ہے یہ
کہ 5 آدمی پر اتنے بڑے بڑے کام کر دینا کہ قرارداد مقاصد پہ پہلے لکھوا دینا کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. اتنے بڑے بڑے کام ہو گئے, پورا اور اسلام ملک کو اسلامی بنا دیا. اسلامی بنا آپ جس دیا. وقت بھی چاہیں وہ امپلیمنٹ کر لیں تو آپ کا ملک اور اسلامی اور نظام نافذ ہو گیا. اور ایک جان ضائع نہیں ہوئی. ہاں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو سیاست ہے جوش کی, اس کے ساتھ ہوش بھی ہونا چاہیے. انہوں نے وہ تو کتنے, ٹھیک ہے, لیکن میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان کی جو سیاست چل رہی ہے وہ تو ڈیلیور نہیں کر رہی نا قوم کو. ہاں نہیں عمران, نہ عالمی طور پر نہ پاکستانی طور پر. میں تو سمجھا کہ آپ شاید تحریک لبیک کے سلسلے میں شاید آپ پوچھ رہے ہیں, نہیں, اس کا میں نے جواب دیا تھا. اس کا یہ جواب میں نے اس کا دیا تھا کہ ہاں اس کا وہ جواب میں نے اس کا دیا تھا. لیکن اب اگر آپ ان کے متعلق پوچھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ کھلاڑی آدمی ہے اور اس نے کیا نام ہے کھیل کے اندر ایک مقام اور نام پیدا کیا تھا. سیاست سے کی ابجد سے بھی وہ واقف نہیں تھے, وہ واقف نہیں. مسئلہ ہو گیا جی. تو اب اس کا کھیل آپ ختم کرتے ہیں. ہم جب باجوہ صاحب سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے کندھے پر یہ ساری بدنام وہ ہو رہے ہیں, بدنام وہ ہو رہے ہیں. لے کے تو وہ آئے نا جی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. جی بالکل, اس میں پکڑ کر فیض حمید صاحب نے, ہمارے لیے تو وہ بچہ ہے, وہ پکڑ کے جو ہے لوگوں کو شامل کیا. ہمارے جو ووٹ تھے یہاں کراچی کے, حیدرآباد کے ووٹ دے دیے ان کو, پی ٹی آئی کو, جن کو. اچھا ہمارے پاس ایک عجیب بات ہے, ان کا ایک آدمی تھا, اس آدمی نے ہمارے کو جو انٹرویو دیا سچ ٹی وی کو, وہ ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہے کہ ہمیں یہ سیٹیں ملیں گی, یہ 2 رات پہلے. اب بتائیے, ہم نے تو اس کو چلایا نہیں احتراماً کہ بھائی چلو یہ نہیں. پیپلز پارٹی کا تو یہ چل گیا ہے کہ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ 16 سیٹوں کا اور 12 سیٹیں. نہیں, وہ تو پی ایس پی کا بھی وعدہ تھا نا, وہ بھی نہیں دیا نا. تو وہ تو ایک الگ بحث ہے, وہ تو پھر ہم نے پی ایس پی کو تو ہم نے روک لیا تھا, وہ تو ایک دوسری بحث ہے. مطلب یہ باتیں تو کھل کے آ گئی ہیں, اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ لانے والے ہوں کہ بھائی باجوہ صاحب آپ مہربانی کریں, اپنے جان جن کو لے کے آئیں ان کو لے جائیں. نہیں, مہربانی کر کے لے کے جائیں اور پھر کوئی قومی حکومت بنائیں جو نہ نواز شریف کے لوگ شامل ہوں نہ زرداری کے لوگ. یہ ہے سب سے اہم بات. اور آپ ان کو جن کے دامن داغدار نہ ہوں ان کو میدان میں یہ بات اس لیے کہ جو آتا ہے وہ قانون, بالکل جو آتا ہے وہ اپنی مرضی قانون بنانے کی کوشش کرتا ہے, اپنے آدمی کو بچانے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ کرپٹ سارے ہیں اس حمام میں, سارے ننگے ہیں. آپ معاف کیجیے گا, دیکھو حضور والا, آپ کے شہر کے رہنے والے ہیں, آپ ایک الزام بتاتے ہیں کہ ہم نے کسی سے 10 روپے قرض لیے ہوں نہ دی ہوں. الحمدللہ ہم نے کوئی کسی کے ساتھ میں کسی کو قتل کیا ہو آپ بتا دیں, اور ہم نے سچ بولا, حق بولا, تو آپ بتائیے. یہ بات نہیں کریں. سیاست بھی کی ہم نے, وزیر بھی بنے 2 دفعہ, اور کوئی دھبا ہم پہ لے کے نہیں آئے, ایک پیسہ حرام کا کھا کے نہیں آئے. الحمدللہ سیاست کے اندر آپ جیسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے دامن پہ کوئی داغ موجود نہیں ہے, ایسے صاف ستھرے لوگوں کو وہ لے کے آئیں تاکہ وہ اپنے کرپ لوگوں نہ بچائیں. ہمیں نہ لائیں ہم بھائی, اللہ کے واسطے. ہم تو بہت 2 دفعہ دیکھ لیے, ہم نے بہت ایسے تماشے دیکھ لیے. تو الٹا نقصان ہمیں ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ تنخواہ دیتے ہیں ہمیں 26,000 روپے کی, تو تب 26,000 روپے تنخواہ تھی, اور خرچہ ہوتا تھا ہمارا 2 لاکھ روپے. ہم کہاں سے لائیں بھائی؟ آج کل تو وزیروں کی بڑی زبردست تنخواہیں ہیں بھائی. اب 2 لاکھ روپے دیتے ہیں, 2 لاکھ روپے میں تو ہمارا گزارا نہیں ہوگا. ابھی بھی جو ہمارا خرچہ ہوتا ہے وہ کہیں زیادہ ہوتا ہے. صحیح. تو اب ہم تو وزیر بننے کی خواہش نہیں رکھتے, اس لیے کہ ہم نے جو اتنا طاقتور وزیر جس کے پاس 3 موبائلیں ہوں, بختر بند گاڑی ہو, چلتا ہو, تو وہ کیا چاہے گا؟ ہمیں تو کچھ خواہش نہیں. اب بات یہ ہے کہ ہم یہ جو بات, ایک تو ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں آپ سے کہ ہم یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہماری جو دینی جماعتیں ہیں ان میں سیاست میں ان کا کردار کو رہنا چاہیے, تاکہ وہ دین کا غلبہ ہماری سیاست پر غالب رہے. اور وہاں پر جو کرپشن کا یہ بازار گرم ہے, اور جہاں پر بے ایمانی ہے, جھوٹ, ایک مکر و فریب اور ظلم و ستم اور بربریت جو کہ سلسلہ جاری ہے, وہ رک جائے. تو وہ ایک ہم یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں آپ کے توسط سے, آپ کے منہ سے کروانا چاہتے ہیں کہ یہ علماء کا کردار ہونا چاہیے. اس میں لیے حضرت ہم نے تو عملی کوشش کی, اور 18 کی الیکشن سے پہلے میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہا, مولانا سراج الحق صاحب سے کہا کہ دیکھیے آپ, مولانا سراج الحق نے سب سے بڑی غلطی یہ کی ہے کہ ساری دور اپنی ہاتھ مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں دے دیا. کراچی میں کم سے کم 2 سیٹیں لے جاتے. ایک تو یہ جو ڈیفینس کی سیٹ ہمارے علاقے کی ہے وہ ان کو ملنی تھی, محنتی کو ملنی تھی. بالکل صحیح. وہ صرف اس وجہ سے نہیں ملی کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان سے وعدہ کر لیا, کیونکہ ہم تو ان کو ووٹ دیتے ہیں بھائی, ہم تو کھلے عام ووٹ دیتے ہیں نا ان کو, محنتی کو دیتے ہیں. تو اب اس کے علاوہ ہمارا دوست بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اتنا بڑا ظلم کیا کہ مولانا فضل الرحمان سے بڑا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ظلم یہ کیا کہ کیا نام ہے, متحدہ مجلس عمل جو پرانی تھی اس کی بھی آدھی, اول تو پرانی کیا نام ہے ختم ہو گئی تھی, وہ بھی آدھی انہوں نے رکھ کے الیکشن لڑ رہے ہیں. ہر جگہ پر
میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ہر دیکھیے جگہ پر اپنا بایو ڈیٹا پیش کرتے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بنا دو، تو یہ نہیں ہو سکتا، آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، معاف کیجیے گا مولانا فضل الرحمان صاحب. میں نے فضل الرحمان صاحب سے کہا اور سراج الحق صاحب سے کہا، میں نے کہا دیکھیں ملی یکجہتی کونسل کے اندر 25 جماعتیں اور ان میں سے اکثر جماعتیں آنا چاہ رہی ہیں، تمام مسالک کی جماعتیں مل کر الیکشن لڑنا چاہ رہی ہیں 18 کا، اور اس وقت نئے اتحاد ایک آپ بنائی، ایک طاقت ہوگی اس کی اور یہ کچھ بھی ہو کامیاب جاتا ہوگا. آپ نہیں جیت سکتے تھے. اب مولانا فضل الرحمان کی موجودگی میں نہیں، مائنس مولانا فضل الرحمان آپ سب کچھ جیت سکتے ہو، یقین مانیے. نہیں، اگر مذہبی قوتیں اکٹھی ہوتی تو اس کا آپ دیکھتے کہ بھائی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ میں دیکھیے ہم مذہبی تو ہم تو ڈکلیئر نہیں کہتے. مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب نے کہا نہیں، اس میں تقی عثمانی صاحب نے کہا بھائی ایک لامذہب کے لوگ ہیں اور ایک دینی لوگ ہیں، دونوں نے ایک غلطی کی ہیں کہ انہوں نے دین کو پکڑا اور دنیا کو چھوڑ دیا، ایک نے دنیا پکڑی اور دین کو نہیں کیا. تو ہم نے کہا جی ہم نے تو اللہ کا شکر ہے دونوں کو پکڑے رکھا، دین سے ہم کبھی ہٹے نہیں اور دنیا میں ہم اپنے طاقت منوائی ہم نے. صحیح. تو اب بات یہ ہے کہ جو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم جیسا آدمی بھی ہم ووٹ نہیں دیتا. اس وقت مولانا فضل الرحمان اگر ساتھ ہوتا ہم نہیں دیتے پھر آپ. لیکن اس کے باوجود بھی اتحاد میں حضرت برکت ہے، اتحاد میں بڑی برکت ہے، اور بات جب یہ نہیں ہے، متحد ہو کر سب لوگ مولانا آتے. فضل الرحمان صاحب کی نیت ٹھیک ہو تو پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمارے تو دوست رہا ایک زمانے میں، لیکن اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اقتدار کے پیچھے ہے تو پھر عالم نہیں رہا. اب یہ بات اقتدار کے پیچھے عالم نہیں رہتا، اقتدار اس کے پیچھے آتا ہے. ہم یوں کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں آپ سے کہ بھئی آپ بنے، آپ اس وقت بھی آپ پسو پیش کر رہے ہیں، تو یہ ایک اچھی علامت ہے آپ کی. اچھا جی، اب ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حیدرآباد کے مسائل کے لیے میں نے آپ کا کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ حضرت یہ ہمارا شہر ہے، اور جو سندھ کے دیگر شہروں کا حال ہے وہی حیدرآباد کا حال ہے، بلکہ اس سے بدتر ہے. عالم یہ ہے کہ جن شہروں کے وزیر ہیں اور جن شہروں کے اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ، وہ اپنے شہروں پہ پیسہ نہیں لگا رہے، پیسہ کھانے میں لگے ہوئے سارے کے سارے. بات یہ ہے کہ انہوں نے زرداری ڈاکٹرن کام کر رہا ہے. زرداری ڈاکٹرن نے کا یہ تھا کہ جب یہ بن کے صدر بن کے آئے تو یہ کراچی آئے اور سب سے کہا کہ آپ نے یہ بات میں نے ریکارڈ پہ موجود ہے، میں نے اس وقت آرٹیکل لکھ دیا. ہمارے ٹی وی تو تھی نہیں، ہم ٹی وی میں نہیں تھے، کم سے کم ہم تو 2013 میں آئے. تو اس وقت ہم نے مضمون لکھ دیا اور وہ چھپ گیا. ہم نے کہا کہ زرداری صاحب نے یہ ڈاکٹرن بنایا ہے کہ اب ہمیں یعنی جو ہمدردی کا ووٹ ملتا ہے سندھ میں یا پاکستان میں وہ نہیں ملے گا، ہمیں پیسے کماؤ، پیسے کے ذریعے سے ہم کہتے ہیں. یہ بات یہ تھی کہ ہم جب حیدرآباد یونیورسٹی میں سے حیدرآباد سندھ یونیورسٹی میں جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے ساتھ میں ایک لڑکا سکھر کا سندھی لڑکا بھی پڑھتا تھا. وہ بعد میں جو فیڈرل کا سیکریٹری بنا، فیڈرل کا اطلاعات کا سیکریٹری بنا، وہ بھاگ کر آیا میرے پاس. اس کو جانتا تھا کہ یہ آدمی ایک ایسا آدمی ہے کہ جو ہمت کر سکتا ہے، وہ زرداری کے خلاف بول پڑے گا. تو مجھے کہا کہ دیکھو بھائی یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اور بہت نیک لڑکا تھا، وہ ہمارے ساتھ پڑھتا تھا اور ابھی بھی نیک ہے، وہ بے ایمانی نہیں کی اس نے. تو وہ اس وقت یہ انہوں نے جو رول وضع کیا تھا، یہ ڈاکٹرن جو وضع کیا تھا، وہ آج بھی جاری ہے. ہر کام اپنے آدمی کو بھی نہیں بخش رہے ہیں. اب دیکھیے کہ کراچی میں ایک ناظم جوکھیو کو مارا ہے بیچارے غریب بچے کو، کڑیل جوان تھا اور اس کو اتنا مار دیا ہے، اور وہ اس کی ویڈیو ہم نے چلا دی ہے. جو سندھی میں بول رہا ہے وہ بھی ہم نے پرواہ نہیں کی کہ اردو ٹی وی پر جو ہے وہ سندھی زبان پہ چلے، تو ہم نے وہ بھی پرواہ نہیں کی. اس کے حرف بار حرف ہم نے اس کو چلا دیا اور وہ اس کو مار دیا انہوں نے رات کو. وہ کہہ رہا کہ مجھے مار دیں گے یہ لوگ، تو مریں گے تو ان کے ذمہ ہے. لیکن اب بتائیے یہ ڈیرہ شاہی ہے ان کی. یہ کوئی کام سندھ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، نہ کراچی کے لیے کر رہے ہیں. کراچی کو تو لوٹ رہے ہیں، نچوڑ رہے ہیں اس کو ہر طرح سے، کسی طرح سے بھی. ہر چیز 17 گریڈ کا افسر ہو، 6 گریڈ کا ہو، 7 گریڈ کا ہو، سارا لڑکانہ سے آ رہا ہے، نواب شاہ سے آ رہا ہے، کدھر اور سے آ رہا ہے. جہاں کا وہ آدمی ہے بیٹھا ہے وہ اپنے ساتھ میں سے اپنے رشتہ داروں کو لے کے آ رہا ہے. کراچی کو لوٹ رہے ہیں، حیدرآباد کو بھی لوٹ رہے ہوں گے. یہ جو آپ نے صحیح بات کی ہے، جو ایک ڈاکٹرائن بن گئی ہے، اور یہ صرف زردانی کی نہیں ہے، ہر کیا نام ہے پارٹی کی یہی صورتحال ہے. پیسہ خرچ کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں. دوسرے طریقے سے پیسے کھائے. انہوں نے کیا کیا ہے، وہ کیا کرتے تھے، وہ ایک بناتے تھے، ایک نظام بناتے تھے، پھر اس سے پیسے 10,000 گاڑیاں نکلوا لی بغیر ٹیسٹ کے، اور پھر بعد میں پھر وہ ٹیسٹ پہ لاگو کر دیا. پی ٹی آئی کا کے ذریعے سے کیا پی ٹی آئی کا اے ٹی ایم مشہور نہیں ہے؟ اور مشہور ہے سب. یعنی یہ ڈاکٹرین تو سب نے اختیار کرنا شروع کر دیا ہے. بات یہ نہیں ہے. تو اب اس پورے ملک میں دیکھیے اس کا مقابلہ
عوامی طاقت سے کیا جائے گا. اس کا مقابلہ ایمانداروں کی طاقت سے کیا جائے گا. ہاں ایماندار سامنے آئیں اور عوامی طاقت کے ساتھ سامنے آئیں تو پھر کیا نام ہے یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ جب وہ ایمانداری کریں گے تو کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا یہ کیا کر رہے ہیں. وہ ماڈولیشن ہو جائے گی اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائے گا. اور یہ بات ہم کرنا چاہتے ہیں. اچھا صاحب میں بریک لینا چاہتا ہوں. ناظرین کرام یہ لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد حاضر. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے جانے سے پہلے صاحب ابوالخیر صاحب سے ہم جو گفتگو کر رہے تھے تو ہم نے یہ پیپل پارٹی کی جو بات بھی کر لی ہے, لیکن مطلب یہ ہے کہ اگر شہروں میں بھی ذاتی ہو رہی ہے, دیہاتوں میں بھی ذاتی, ہم گئے جاتی میں ایک بچی کو نہر میں ڈوب گئی تھی, پھر اس کو لاش کو لے جانے کے لیے انہوں نے ایمبولینس تک نہیں دی تو بیچارے کو موٹر سائیکل پر لے گئے. وہ ویڈیو چلی موٹر سائیکل پر تو پھر ہم جاتی گئے, ہمارا سچ ٹی وی جاتی گیا. تو وہ لوگ جب ہم گئے انہوں نے تو ہمارا استقبال تو انہوں نے بہت کیا تھا, تواضع بھی بہت کی, لیکن یہ کہ وہ کہتے تھے صاحب یہ کیمرہ بند کر دو تو پھر ہم آپ سے بات کریں گے. اتنے خوفزدہ ہیں. بالکل صحیح بات. تو ہم ان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں. تو آپ کو سندھی بھائیوں کو چاہیے کہ ہمارا ساتھ دیں, بالکل یعنی ہمارا سچ ٹی وی کا ساتھ دیں کہ ہم ان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں. بولے کھل کے بولے, ہمت کریں. اب اس میں ہم بات تو ہوں گی, لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بھائی بغیر ہم بات کے آپ کو آزادی مل جائے, نہیں ہو سکتا ایسا. جی یا فرمائیں. حضرت یہ جو نظام ہے یہاں کیا نام ہے الیکشن کا, کہ چودھری وڈیرے نواب ان کے ہاتھ کے اندر ہوتی ہیں کچھ علاقے, اور وہ کیا نام ہے شناختی کارڈ بھی سب کے لے کے رکھ لیتے ہیں. جیسے آپ نے صحیح فرمایا کہ کوئی ان کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں ہے, ڈرتے ہیں لوگ. تو اس صورتحال کے اندر جب بولنے کے لیے تیار نہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ان کے خلاف کوئی جہاد کریں گے, میدان کے اندر آئیں گے, اتنے بڑے بڑے ہمارا ساتھ دیں. نہیں ہم مر رہے ہیں آپ کے لیے. نہیں, مطلب یہ ہے کہ وہ تو ساتھ کیا دیں, بیچارہ ان کو مار دیں گے جیسے وہ ووٹ دینے کے لیے آئیں گے سامنے. یہ تو حکومت ایک مار سکیں گے اگر ساتھ دیں گے اور ایک ہم تنظیم بنا لیتے ہیں تو نہیں مار سکیں گے. نہیں, ایک ایسی طاقت کیا نام ہے حکمرانوں کے اندر یا آپ کی ٹھیک ہے وہ ہم نے کہہ دیا حکمرانوں کے اندر تو ایسا ہو جو نظام تو کہ جو کتنے ہی بڑے سے بڑا ہو اس کو فوراً جو پتہ, اگر کوئی شخص کتنے ہی بڑے سے بڑا ہو اس کو فوری طور پر سزا ملے, ایسا کوئی نظام آ جائے یا کوئی ایسا عارضی حکومت نے کیا, گولی مار دیتے تھے. جو کرپ کیا فوراً مار دیا, کتنے بڑا کرپ کرے یا کہ کتنے ہی بڑا آدمیوں کو ظلم کرے اس کو مار دیں. دیکھیں کہ کسی کی ہمت ہے پھر آئیں گے, یہ سارے نکل کے آئیں گے, ووٹ نہیں دیں گے, نہیں کر سکے ہیں. اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے عمران خان کی جو کھیل کا کیا کہ بالنگ کرتا رہے اور اس کو چوکے پہ اور چھکے پڑتے رہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں انہیں فیصلہ کر لینا چاہیے. اب آپ فرما دیجیے. جن امور کی آپ نے نشاندہی کی ہے وہ بالکل درست ہے, اور واقعی اس کا واحد علاج قومی حکومت ہے. قومی حکومت کے اندر قومی حکومت مائنس آل پارٹیز ہیں, آل تھری پارٹیز, آل پارٹیز آئیں اس کے اندر, اور اس کے نہیں 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 آل جو زرداری پارٹی نہیں ہوگی, پیپل پارٹی نہیں ہوگی, نواز شریف نہیں ہوگی, ایم کیو ایم نہیں ہوگی, اس کے اندر چودھریوں کی حکومت نہیں ہوگی, کیوں نہیں ہوگی, وہ پارٹی ہوگی صاف ستھرے لوگوں کی. ہاں مطلب پارٹی نہ ہو, پھر یوں نہ کہیں آپ کی پارٹی ہو, قومی یعنی حکومت ایسی قومی حکومت ہو جو ملک کے با اثر اور کیا نام ہے صاف کردار کے حامی لوگ اس کے اندر آئیں, جن کا کوئی مفاد نہ ہو اور جن کی کرپشن نہ ہو اور جن کی دہشت گردی کے اندر انوالومنٹ نہ ہو. ایسے لوگ اگر آ جاتے ہیں قومی حکومت کے اندر, وہ صحیح معنی کے اندر ان کا نام ہے وڈیرے کو ٹھیک کریں گے, ان کا نام ہے نوابوں کو ٹھیک کریں گے, ان کا نام چودھریوں کو ٹھیک کریں گے. ورنہ تو حکومت چودھریوں کی ہے. آپ الیکشن کرا لیں, 10 مرتبہ الیکشن کرا دیں, وہی لوگ آئیں گے, وہی آئیں گے, اس لیے کہ وہاں کوئی بول ہی نہیں سکتے. ایک اور بات یاد رکھیں, پنجاب کا ہر چودھری انگریزوں کا غلام راج, ٹوڈی راج, جو جنگ آزادی ہندوستان میں لڑی جا رہی تھی, ان کو جا کے علماء کرام کو انہوں نے بہت لوگوں کو مارا ہے. دادا شاہ محمود قریشی کو لے لیں, چودھری نثار کو لے لیں, چٹھا کو لے لیں, ہر جو آدمی ہیں انہوں نے جا کر, کیونکہ وہ رنجیت سنگھ سے انہوں نے آزادی دلائی تھی گوروں نے, تو یہ پھر ان کے تابع دار بن گئے. تو آج بھی یہ ٹوڈیز جو ہیں, جس کے بارے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ میرے باسکٹ میں جو چکنس ہیں ان کے بارے میں مجھے علم ہے, اور بیوروکریسی کہا تھا کہ آپ ان کو چلائیں. تو پھر انہوں نے بیوروکریسی کو بدنام کیا اور رسوا کر کے ان کے پاس تو کیونکہ وہ ول نہیں تھی حکومت کرنے کی, تو پھر تباہ برباد ہو گئے. تو اب مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ اس وقت بھی یہ اگر باجوہ صاحب میں ہمت ہے تو یہ کام کر جائیں. جی بالکل صحیح ہے کہ اگر کیا نام ہے
صاف کردار کے لوگ آئیں اور ان کو پوری سپورٹ ہو آرمی کی، اداروں کی، اور وہ کیا نام ہے آ کر انصاف کا بول بالا کریں، انصاف کے ساتھ کیا نام ہے کرپشن کو ختم کریں، دہشت گردی کو ختم کریں، اور انصاف کے ساتھ الیکشن کرا دیں، اور ان کی کیا نام ہے جو پیسے ہیں ایک متعین وقت کے بعد، ایک متعین وقت کے بعد الیکشن کرا دیں وہ، تو یقیناً آپ دیکھیں کہ یہ جو پرانا سلسلہ چل رہا ہے وہ ختم پہلے ہوگا۔ تو ان کا وہ جو ڈاکٹرین آپ نے کہا ہے نا، وہ ڈاکٹرین ختم، سرداریت ہے ہاں وہ توڑنی پڑے گی، وہ ڈاکٹرین ختم کرنا پڑے گا، اور ڈاکٹرین ختم اسی طرح ہوگا کہ قومی حکومت پوری طاقت کے ساتھ آئے، طاقت جو ہے وہ چھیننی پڑے گی، چینی چاگنی پڑے گی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل۔ میرا سوال یہ ہے ایک مفتی سے کہ سوال اب میں نے کیا کہتے ہیں علماء کرام بیچ اس مسئلے کے کہ جو زمین انگریزوں نے ان کو عنایت کی تھی اپنی وفاداری کے عوض میں اور مسلمانوں کو مارنے کے لیے، اس کو کیا ضبط کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں نہیں، اس پہ تو باقاعدہ علمی طور پر اس کو دیکھا جائے گا، اس مسئلے کو تو یہ کہ مذہبی مسئلہ ہے، لیکن اگر بالفرض ان کی چیزیں رکھتے ہوئے ان کے غرور کو توڑا جائے کہ بھائی آپ اپنی چیز رکھیں لیکن اپنا نشہ جو غرور آپ کا وہ ختم کریں۔ طاقت کا مرکز پیسہ ہے، وہ جب تک ہم نہیں توڑیں گے وہ پھر آپ ایسے ہی رہیں گے، طاقت کے ان کے مرکز کو توڑنا پڑے گا۔ بہرحال یہ بھی کہ دینی مسئلہ ہے، اس کو اگر دین اجازت دیتا ہے، ہمارے شریعت اجازت سوال دیتی ہے۔ ڈال دیا، آپ دوسرے سوال کریں، آپ ہمیں جواب دے سکتے نہیں مطلب یہ کہ لکھ کے بھی بھیج دیں گے آپ کو۔ ہاں بس آپ لکھ کے بھیجوائیں، ہمارے دارالعلوم کے اندر علماء مفتیان کرام ہیں، ان کو ہم دیں گے، وہ پینل ہے پورا انشاءاللہ بیٹھ کے وہ دیکھے گا اس مسئلے کو کہ آیا اس طریقے سے ہم کسی کی ذاتی ملکیت کو چھین سکتے ہیں یا نہیں چھین سکتے، نیشنلائز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، وہ انشاءاللہ دیکھیں گے اس مسئلے کو۔ لیکن فی الحال تو یہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ جو زور آور اتنے ہو گئے ہیں کہ جس کو چاہیں مار دیں، جس کو چاہیں قتل کر دیں، جس کا ظلم کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کرپٹ کو تو ہم ٹھوک سکتے ہیں نا جیل میں۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں ہو سکتے، بالکل سخت ترین سزائیں اسلام کہتا ہے دو، اسلام کا انجیکشن لاگو کر دیں، بالکل اسلامی قوانین آپ نافذ کر دیں، دوسرے دن پاکستان کے اندر امن قائم ہو جائے گا، دوسرے دن پاکستان کے اندر آپ کا کیا نام الیکشن بھی صحیح ہو جائے گا، نمائندے بھی صحیح آئیں گے، وہ چلائیں گے بھی صحیح، صرف اسلامی نظام نافذ کر دیں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ فرمائیں کہ جو آپ کے اس بارے میں جب آپ یہ تو کہا کہ آپ نے اپنے مفتیان سے پوچھیں گے، دوسرے جو مسلک کے لوگ ہیں ان سے بھی آپ بات کریں گے یا ہم کریں؟ نہیں ظاہر بات ہے، ملی یکجہتی کونسل ہمارا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں کہ تمام مسالک کے علماء موجود ہیں۔ ہم نے تو اس میں کمیشن بھی بنائے ہوئے ہیں، ایک کمیشن یہ بھی ہے کیا نام ہے علمی مسائل کا کمیشن ہے، اس میں انشاءاللہ ہم بھیجیں گے اس کمیشن کے اندر اس مسئلے کو کہ آپ تمام مسالک کے بالاتفاق جو ان کی رائے وہ ہمیں بھیجیے اس مسئلے کو۔ اچھا جی، اب یہ بتائیے کہ پھر حیدرآباد کے اور جو مسائل ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سڑکیں جو ہیں پہلے جو ہمیں بڑی بڑی لگتی تھی، اب تو یہ سکڑ کے ایک تنگلی ہو گئی ہے۔ میرے ہیر آباد کی جو گلی ہے، ہیر آباد جو سب سے زیادہ آپ کا خوبصورت علاقہ تھا اور سب سے زیادہ پیرس کہلاتا تھا، ہندوؤں کے زمانے میں پیرس اس لیے کہلاتا تھا کہ یہاں کی جو ہندو عورتیں تھیں وہ پرفیوم لگا کے یہاں سے گزرتی تھی، سرا ہیر آباد میں رہتی تھی اور تلکچاڑی تک جاتی تھی۔ پتہ نہیں صاحب آپ نے وہ سونگھی ہوگی خوشبو اور وہ مناظر دیکھے ہوں گے آپ۔ بھائی میں یہ روایتیں ہیں جو کہ ہمیں نور ہائی اسکول میں پڑھنے کی وجہ سے ملی، مسلم ہاسٹل کی میں ہمارے جو بچے رہتے تھے جو ہمارے ووٹر تھے ان سے ملی۔ تو نور ہائی اسکول ایک بڑا تاریخی اسکول ہے، اس نے ہاں بالکل بہت پرانا اسکول ہے حیدرآباد کا، 1925 میں قائم ہوا تھا۔ پرانے سیاستداں پرانے لوگ سارے وہاں سے نکل کے گئے ہیں، بڑا پرانا اسکول ہے۔ لیکن نور محمد صاحب خود علی گڑھ کے پڑھے ہوئے ہیں، نور محمد صاحب نے علی گڑھ سے پاس کیا ہے، واہ، اور آتے ساتھ یہ اسکول کھولا یہاں پر۔ ہاں جب اتنا کامیاب اسکول رہا، جی تعلیم ان کی تھی زبردست۔ تو اب یہ بتائیے کہ حیدرآباد کے اندر پھر یہاں پر جو لیڈرشپ ہے وہ ابھی بھی یہاں ایم کیو ایم کا اثر کافی ہے۔ ظاہر بات ہے، دیکھیں نا جن لوگوں نے کرپشن کو عروج دیا اور جن کے پورے دور کے اندر کرپشن رہی، ان کو مختلف ناموں سے آپ لے آئیں گے تو وہ اپنی عادت تو نہیں چھوڑیں گے، اور ظاہر بات ہے کہ جب تک وہ رہے اور ایم این اے ان کے موجود ہیں، ایم پی ان کے موجود ہیں، بلدیات کے اندر وہ رہے، لیکن کیا کیا؟ کچھ بھی کام نہیں کیا، اور نہ وہ کام کریں گے، اس لیے کہ جس کو عادت پڑ گئی ہو، جس کو منہ کو اردو میں کہتے ہیں خون لگ گیا ہو، تو وہ اس کے بغیر تو نہیں رہ سکتا وہ۔ تو بات وہی آپ کی صحیح ہے کہ ایماندار آدمی کو لانا پڑے گا۔ اب اگر یہ ایڈمنسٹریٹر مقرر کر رہے تھے، لیکن اگر اس کے بعد پیپلز پارٹی والے، ایماندار آدمی آ گیا، اس کے بعد دو چیز چاہیے، اس کو قوت نافذہ چاہیے، اختیار کے بغیر نہیں مل سکتی۔ بالکل صحیح بات، بالکل صحیح۔ اور خود اہل ہو، اپنی طاقت کو اپنے اختیار کو استعمال کرنے کا اہل ہو،
بالکل صحیح. لیکن عمران صاحب کے بعد طاقت ہے، اس کو وہ اہل نہیں اختیارات، اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کر سکتا، اسے آتا ہی نہیں ہے. ہاں میں نے یہی کہا ان سے، میں نے کہا آپ کا تو ویژن تھا کہ کیا نام ہے ریاست مدینہ، یہ کیسا ریاست مدینہ ہے جس کے اندر جتنے آپ نے قوانین ریاست مدینہ کسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ نہیں، میں نے بتایا آپ کی ریاست مدینہ کے اندر ایک قانون آ گیا ہے اوقاف ایکٹ کا، جس میں تمام مدارس پہ پابندی ہوگی، مساجد پہ پابندی ہو رہی ہے. آپ کے ریاست مدینہ میں قانون آیا ہے تشدد کا بل. جو آپ کی کتابیں ہیں اس میں بھی کلمہ شہادت صحیح نہیں لکھا ہوا. ہاں نہیں، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا بھائی، لکھا تو دور کی بات ہے، کوئی کلمہ پڑھ نہیں سکتا 18 سال سے پہلے. میں نے کہا یہ آپ کی ریاست مدینہ ہے. یہ بتائیے تو اب بتائیے. پھر حضرت علی کو بھول جائیں لوگ باگ. ہاں نہیں، مطلب یہ بچوں نے، حضرت زید نے بچوں نے اسلام قبول کیا ہے اور اسلام میں کوئی پابندی نہیں، کوئی مذہب بھی. اور وہ بچہ جو بچہ چھوٹا تھا اور وہ جو لڑنے گیا بدر کے اندر بیچارہ، یعنی چھوٹا بچہ دیکھو، اور اس کا ہاتھ بھی کٹ گیا، ہاتھ کو پھینک دیا اٹھا کے، اس کو پرورے کے. بڑے جذبے تھے اس وقت مسلمانوں کے اندر کیا. لیکن بہرحال یہ ریاست مدینہ کا نام لے کے بدنام کر رہے ہیں ریاست مدینہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا انتہائی مشکور ہیں، ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر زبیر صاحب آپ کے ہم انتہائی مشہور ہیں. آپ کے نام کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، خیر کی بھی آ رہی ہیں، زبیر کی بھی آ رہی ہیں، تو اور ڈاکٹر صاحب بھی آپ ہیں، تو آپ کے انتہائی ہم مشکور ہیں. سچ ٹی وی کو آپ نے وقت دیا. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اتنی دور سے تشریف لائے، اور نہیں آپ کی محبت جو ہے وہ کشاں لانے کے لیے. سچ ٹی وی ماشاء اللہ حق ادا کر رہا ہے، سچ بات، سچ اور حق کا، اور سچ بات بول رہا ہے، اور اس کے اندر آپ جیسا حق گو بیٹھا بھائی. انتخاب بھی انہوں نے صحیح کیا سچ والوں نے، آپ جیسے حق گو آدمی کا جو پرواہ نہیں کرتے کسی چیز کی. نہیں اللہ کی وہ دین ہے. وہ علامہ صاحب خود بھی بہت اچھے آدمی ہیں. انہوں نے یعنی جو میں نے اتحاد بین المسلمین کے لیے کام کیا ہے وہ بہت تاریخی کام ہے ماشاء اللہ. اور میں ان سے بڑا متاثر ہوں اس بات سے کہ لنڈن میں بھی ہو یا کہیں بھی کانفرنس ہو، وہ پاکستان کی حمایت اتنے پرجوش طریقے سے کرتے ہیں. اور وہ کوئی آدمی فساد پھیلانا چاہے تو اس کو دبا دیتے ہیں. بہت اچھا. ایک اکیلا آدمی ایسا ہے کہ جو کسی بھی فسادی کا جواب دے کر اس فساد کو وہیں روک دیتا ہے. بڑی بات. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی آزادی سچ ٹی وی کو، سچ بات کو دے رکھی ہے. تو میں ہماری طرف سے بھی خراج تحسین پیش کریں ان کو. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اس کے بعد لیتے ہیں اجازت. اللہ حافظ.